السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 140 اور 141 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل، اور تحقیق نزل اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان کے، اذا جب، سمعتم تم سنو، جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات، یکفرو انکار کیا جا رہا ہو، بہا ان کا، ویستہزا اور مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یہ استہزا آپ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھا تھا۔ بہا ان کا، فلا تو نہ، تقعدو تم بیٹھو، قاف عین دال آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں یہ روٹ ورڈ۔ معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ، یخوضو وہ الگ ہو جائیں۔ یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ یا کے معنی وہ، واو الف جمع کی علامت ہے، تا واو ذات الگ ہونا۔ فی حدیث، فی میں حدیث بات، حدیث نئی بات کو کہتے ہیں، لفظی معنی اس کا۔ غیر ہی اس کے علاوہ، انکم بے شک تم، اذن اس وقت، اذا جیسے ہوتا ہے، اذم مثلہم ان جیسے، مثل ان کی مثل ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ، جامع المنافقین، جامعوں کو دیکھیں تو جیم میم عین اس میں ہے، جمع کرنا، جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا اکٹھا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ حالانکہ تحقیق تم پر کتاب میں یہ نازل کیا گیا، وہ اس نے نازل کیا اللہ نے، یعنی کہ جب تم اللہ کی آیات کے بارے میں سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں کوئی اور بات شروع کر لیں اور اس سے الگ ہو جائے، یعنی وہ جو مذاق اڑایا جا رہا تھا اس سے الگ ہو جائیں اور کسی اور بات میں لگ جائیں۔ بے شک تم اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جب تک وہ اللہ کی آیات کے انکار اور مذاق میں لگے رہیں، جب تک وہ اس سے الگ نہیں ہو جاتے، تم یہاں نہ بیٹھو، اور ورنہ کیا ہے کہ تم ان جیسے ہو۔ اللہ منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، الذین وہ لوگ، یتربصون یہ بھی نیا لفظ ہے تو یاد کریں، وہ منتظر رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ پس اگر ہو تمہارے لیے یا تم کو، فتح
من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نکم معکم ہم تمہارے ساتھ تھے، کن تھے نون ہم، معکم تمہارے ساتھ، وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، نصیبم کچھ حصہ سے مراد فتح کا کچھ حصہ بریکٹ میں کریں، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آئے تھے، اب ان کو کہتے ہیں، یہ بھی نیا لفظ ہے اس کو یاد کریں، علیکم تم پر، تو یہ اب کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے، وَنَمْنَعْكُمْ اور ہم نے تم کو بچایا نہیں کو بریکٹ میں کریں، جو لم ہے پیچھے آ رہا، یہ نمنا کم کو دیکھیں غور سے، تو یہ جو اردو کا لفظ ہوتا ہے منع کرنا، میم نون عین، یا ممنوع کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے، تو ہم نے تم کو بچایا نہیں، من المومنین مومنوں سے، یعنی مومنوں کو ہم نے منع کیا اور تم بچ گئے، فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ فرمائے گا، یحکم حکم کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلَن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستے سے مراد غلبے کا راستہ۔ رکوع پورا ہوا، اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں، کون؟ منافق۔ بس اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ کافروں کے حصے میں کچھ آئے، کچھ کافروں کو حصہ ملے یعنی فتح کا، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم غالب نہیں آئے تھے تم پر، کافروں کو کہتے ہیں، اور پس ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا، یعنی جب ہم لڑ بھی رہے تھے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ضرور تھے، لیکن ہم مسلمانوں سے تمہیں بچا رہے تھے، ایسی تدبیریں کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کے لیے کبھی ایسا راستہ پیدا نہیں کرے گا کہ وہ مومنوں کے اوپر ہو جائیں۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ ہرگز اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبے کا کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 140 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے منافقین کے مضمون کو جاری رکھا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں یعنی مومنوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ مومن اگر فتح حاصل کریں، پہلے حصے میں یہ ہے اللہ ان کو فتح دے مومنوں کو، تو مومنوں سے آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارا ساتھ دے رہے تھے، مال غنیمت میں بھی ہمیں حصہ دیجیے، اور سوسائٹی میں عزت و آبرو میں بھی ہمیں شامل رکھیے۔ حالانکہ ان کے دل جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے دو رنگے ہیں کہ جب اگر میدان جنگ میں یا سوسائٹی میں کافروں کا پلڑا بھاری رہے تو پھر یہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور انہیں جا کے کہتے ہیں اگرچہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے، جب ہم غالب آ رہے تھے تم پر تو ہم نے تمہاری مدد کی خفیہ انداز میں، اور ہم نے مسلمانوں سے تمہیں بچایا، تو اب تم اس لیے غالب آئے ہو، ورنہ تم غالب نہیں آ سکتے تھے۔
ان کے پاس ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو منافق ہوتا ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں کافروں سے نیچے ہے۔ کافروں کا خون اور پیپ اور وہ بھی ان کے اوپر پڑے گا۔ تو منافقین کی جو دو زبانیں ہیں، جو ان کے دو چہرے ہیں، اللہ ان کو کافروں سے بھی بدتر گردانتا ہے۔ کافر تو کھلے دشمن ہیں، لیکن یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ تو مسلمانوں کو ہر وقت منافقین سے بچنا چاہیے۔ جتنا نقصان منافق پہنچا سکتے ہیں اتنا کافر نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور ان کو، کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا، اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ یعنی یہ بات، یہ تشریح ہوئی 141 کی۔ 140 آیت کی تشریح یہ ہے کہ جو ایسی محفل میں جہاں پر اللہ کی آیات کا اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ یہ کتاب نازل کر دی گئی ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم وہاں نہ بیٹھو۔ اگر تم وہاں بیٹھو گے تو پھر تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر وہ اس بات سے الگ ہو جائیں، مذاق کرنا چھوڑ دیں اللہ کی آیات کا، تو پھر وہاں بیٹھ سکتے ہو۔ تو ایسی محفل میں ان کے ساتھ بیٹھنا جس میں اللہ کی آیتوں کا انکار اور مذاق کیا جا رہا ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان جیسے ہو۔ اندازہ کریں تو ایسی نرم دلی اور ایسی جو روشن خیالی ہے، یہ مسلمانوں کو نہیں اپنانی چاہیے۔ روشن خیالی کے نام پر اللہ کی آیتوں کا مذاق کوئی اڑا رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سوسائٹی میں کئی بڑے تکبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھائی بھوکا مرنا وہ روزے رکھ لیں، یا مذاق سے کہتے ہیں۔ تو اگر بندہ ایسی باتیں کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو زنانہ کام ہے، یہ سوسائٹی میں سنا گیا ہے، اور یونیورسٹیز میں طلباء ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کی حدود ہیں۔ یہ ان کو اللہ نے مذاق کے لیے نہیں اتارا، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر وہ پیروی نہیں کر سکتا تو کم از کم ڈرے، یہ کہ ڈرنے کی بجائے وہ مذاق پہ اتر آئے، یا کوئی اور مذاق اڑا رہا ہے تو وہاں بیٹھا رہے اور اس کو برداشت کرتا رہے۔ جیسے جنت اور جہنم کے لطیفے لوگ سنا کے مذاق کرتے ہیں، تو یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔